رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس امت کو خوشخبری دی. کس کی خوشخبری دی؟ کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس کا ایک سرا ہے، یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا ون اینڈ آف دا قرآن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا دوسرا سرا دی ادر اینڈ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اور جو اس سرا کو، اس اینڈ کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت قرآن کو سمجھنے، سیکھنے میں لگائے، اور اس کے ہر آیت پہ ہم کیوں غور و فکر کریں؟ کیونکہ یہ کرنے میں ہی ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ چھپا ہے. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا اور وہ مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لیکن اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ کی عبادت ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں اس سے محبت ہو اور ہم اس کی پوری اطاعت کر سکتے ہیں. تو یہ عبادت جو ہے اس کے دو اہم ستون پلرز ہے، دا لو آف اللہ اور پرفیکٹ سبمیشن، کہ اس کی اطاعت کیسے کرے. لیکن ہم اس سے محبت کیسے کرے اگر ہم یہ نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا میسج جو ہے وہ کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو ہم یہ قرآن اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم جانیں کہ ہم اللہ سے محبت اور اس کی اطاعت ہم کیسے کریں. اور اگر ہم یہ قرآن کو نہ سیکھیں، اس کو نہ سمجھے، تو از اٹ اوکے؟ کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس کو نہیں سیکھیں؟ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کو نہیں سیکھیں. یہ قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے قرآن ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. اور ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن کا میسج کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے کے لیے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ڈیڈیکیشن، اپنی دلچسپی کو نہیں لگایا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے رب یہ میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کی. کیا ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ دور چلا جانا. اس قرآن سے دور چلے گئے تھے. تو قرآن سے دور جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے ہجرت کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن کو نہ سننا، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا، اس کو یاد نہیں کرنا، اس کو نہیں سیکھنا. یہ سارا قرآن سے ہجرت کرنا ہے. تو پھر قرآن کو تدبر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے، یہ بہت مبارک کتاب ہے. کس کے لیے نازل کیا ہے؟ تاکہ تم اس پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو. اور یہ کون کرتا ہے غور و فکر اور تدبر؟ ولیتذکر اولو الالباب، مطلب جو علم رکھتا ہے، جو اولو الالباب والے لوگ ہیں وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے ہی ایک اسٹوڈنٹ شاگرد تھے کہ وہ ایک قرآن کی ایک سورے کی تفسیر کے لیے وہ عراق تک، مطلب آل دا وے ٹو بصرہ، وہ سفر کو طے کرتے ہیں. کس لیے؟ صرف قرآن کے ایک ورس، ایک آیت کی تفسیر، اس کی معلومات کو جاننے کے لیے. اور جب وہ وہاں جاتے ہیں اس تفسیر کی معلومات کرنے کے لیے، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی تلاش میں آئے تھے وہ شخص تو وہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور نکل گیا ہے.
وہ شاگرد کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر نہیں لوٹتے بلکہ ان کا وہاں جا کر ان سے اس چیز کو سیکھتے ہیں، اس ایک آیت کی تفسیر کو معلوم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی جتنی شکر ادا کرے اس نعمت کا اتنا کم ہے کہ الحمدللہ ہمیں اتنا لمبا سفر طے نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ استقامت بھی دے۔ اور پھر یہ جو ہمارا سفر ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے، یہ قرآن کا جو جرنی آف قرآن، اس کو ہم اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے اس کو مکمل کرے اور کمپلیٹ کرے۔ ہم جتنا زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیں گے، اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ اتر جائے گی۔ اور یہ اللہ کی محبت ہی از دا ریئل جوائے اینڈ ہیپینس، دنیا اور آخرت کے لیے۔ اور اس کے بغیر ہر خوشی، ایوری ہیپینس، یہ انکمپلیٹ ہے۔ آج ہمارا صورتحال، ہمارا سچویشن، چاہے وہ انفرادی ہو یا ہماری فیملیز میں ہو، ایک معاشرے میں ہو، ان آر نیشن، یا گلوبلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ کس طرح سے کیا ہے؟ وہ رسوا ہو رہے ہیں، وہ ستائے جا رہے ہیں۔ تو ہم جو اسلام کو جو ایک وقت جو اس کو شان و شوکت تھی، وہ دوبارہ سے ہم اگر چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ اس کا ایک ہی واحد علاج ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ یہ اس کتاب کو جو اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا جو ہے، ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہوگا۔ یہ ہر ایک کے لیے ڈپینڈ کرے گا کہ وہ اپنا کتنا وقت، وہ اپنی کتنی صلاحیت قرآن کے لیے لگاتا ہے، وہ کتنے اخلاص اور کتنی سنسیئرلی اس قرآن کو جو ڈیووٹ کرتا ہے، اس کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا۔ اس کو محض صرف ایک تفسیر کی یا ورڈ ٹو ورڈ کلاس نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ کتاب کو کیا ہے سیکھنا، یہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، ہے نا۔ اور اگر ہمارے ذہن میں کوئی شک ہے یا کوئی شبہ ہے یا کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کو پڑھ لیں گے تو اب کیا ہوگا، اب یہ کیونکہ ہم نے پڑھ لیا تو اب اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا، اور اس پہ عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں سنتے ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ نہیں پڑھے گا تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اور اگر عمل کر لیا تو عمل کرنے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور پھر اس پہ عمل کریں؟ تو پھر یہ ہماری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے لیے تحقیق، کہ تمہارے لیے کیا آ گیا؟ ایک موعظہ، کس کی طرف سے؟ من ربکم، وشفاء لما فی صدور، اور شفا ہے اس میں کس کے لیے؟ تمہارے دلوں کے کیا ہے؟ شفا ہے اس میں، اور وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ للمؤمنین۔ پھر اللہ فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو سیکھنے، اس کی ہدایت، اس کی رحمت جو مومنوں کے لیے کیا ہے، یہ بہت بڑی رحمت اور ہدایت ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے یفرحو مینس ریجوائس، خوشیاں مناؤ۔ کیوں خوشیاں مناؤ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ چیز سے بہتر ہے، ہوا خیر مما یجمعون، کے جو لوگ کیا ہے اس کو جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر، ہم قرآن کو بس ایسے ہی کھول کر اپنے ڈیزائر سے اپنی بات قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو بیان کرنے کے کچھ پرنسپلز، کچھ اصول ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر کو بیان کریں، اس کو جب ہم سیکھیں، اس کو دوسروں کو سکھائے، تو سب سے پہلے تو ہم جو سیکھنے والا ہے اور جو سکھانے والا ہے وہ اپنے دل کو کیا ہے، ہی پیوریفائز ہز ہارٹ، اپنے دل کو بالکل اخلاص سے بھر دے کہ یہ جو ہم کس موٹیو سے یا کس ارادے سے قرآن کو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں۔
کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو اکمپلش کرنے ہم یہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو ہمارا اپروچ جو ہے ابتدا سے بالکل شروع سے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا ضروری ہے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس قرآن کا ایک بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ دے. ابن کثیر اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو کس طرح سے، ہاؤ ٹو ایکسپلین دا قرآن، اس کی تفسیر کیسے کی جائے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو قرآن سب سے پہلے تو ہے، قرآن خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، مطلب قرآن کی کچھ آیتیں کچھ جگہ پر ان جنرل ٹرمز مینشن کیا گیا ہے، اور پھر اسی کی وضاحت مزید قرآن کی بہت سے اور آیتوں میں کیا ہے وہ کی گئی ہے. certain verses that are general وہ کسی اور جگہ کسی اور سورہ میں ان اسپیسیفک وے وہ کلیریفائی کیے گئے ہیں. تو یہ سب سے فرسٹ قرآن کی کیا ہے تفسیر بیان کرنے کی the source is the قرآن itself. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو عمل ہے، یہ قرآن کو بیان کرنے کا از دا سیکنڈ وے، از دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم نماز کو کس اوقات پر پڑھے، کس وقت پڑھے، کیسے پڑھے، کون سی چیز ہے دیٹ ول نلیفائی دا نماز دا صلاح، یہ ساری چیزوں کی وضاحت قرآن میں نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس کو عمل کر کے دکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب کچھ وقت بعد، مطلب آخری وقت میں یا ہمارے بعد جب کچھ لوگ آئیں گے اور وہ تمہیں قرآن کی تفسیر سے اس کو ان آیتوں کے بارے میں وہ تمہیں کچھ غلط سوچ یا خیال پیدا کریں گے. They will confuse you about certain verses of the Quran. تو پھر تم ان کے ساتھ کیسے بحث کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی جو ورسز ہے اس کی وضاحت کیا کرتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کا کیا ہے، اللہ کی کتاب کا علم اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو رہے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کیریکٹر کیسا تھا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کان خلق القرآن، مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ ہی واز دا واکنگ قرآن، دا لیونگ قرآن. مطلب قرآن اور سننا یہ دونوں ڈفرنٹ چیز نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے. قرآن جو ہے وہ تھیوری بیان کرتا ہے، اور سنت جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس تھیوری کو اس پر عمل کیسے کیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کہا کہ یہ میں اپنے بعد ان دو چیزوں کو تمہارے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اور پھر جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا طریقہ ہے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے کا، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تیسرا طریقہ قرآن کو ایکسپلین کرنے کا ہے دا لائفز آف دا صحاباز، ہمارے صحاباز کی جو زندگی تھی، سیرت تھی، اس کا. ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قرآن کا کوئی ایسا آیت نہیں ہے کہ جس کی تفسیر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا. مطلب قرآن کی ہر آیت کی تفسیر جو ہے، اس کی معلومات، وہ کب نازل ہوئی، وہ کن صورتوں میں نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہر چیز کیا ہے، اس کا علم ان کے پاس تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابن مسعود کے لیے یہ دعا بھی کیا تھا کہ ان کو کیا ہے، قرآن کا فقیہ، مطلب میک ہم این ایکسپرٹ ان دا فقہ آف دا قرآن. اور پھر اس کے بعد جو چوتھی تفسیر جو قرآن کی ایکسپلین کی جاتی ہے، وہ ان کی اسٹوڈنٹس، مطلب تابعین جو تھے، انہوں نے قرآن کو کیا ہے کس طرح سے، وچ مینس دا سیکنڈ جنریشن آف اسلام، انہوں نے قرآن کی کس طرح سے کیا ہے تفسیر بیان کی. اور ان تابعین میں سے جیسے کہ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجاہد بن جبر، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو پورا قرآن ہے اس کا مصحف، مطلب اس کی ہر آیت کا ابن عباس سے کیا ہے شروع سے آخر تک 3 دفعہ اس کا دورہ کیا ہے.
اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت تمہیں مجاہد سے پہنچتی ہے تو پھر یو کین ریسٹ ایشورڈ کہ یہ تفسیر جو ہے وہ ابن مسعود سے آئی ہے، اور پھر اگر وہ تفسیر ابن مسعود سے آئی ہے رضی اللہ عنہ تو پھر یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، وچ مینس وی ہیو اے چین آف نریشنز کہ وہ آیت کا اس کی تفسیر کیا ہے۔ پھر ایک اور قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کیا کرتی ہے، یہ عربی زبان، لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد بھی ان کلاسز کو شروع کرنے کا ہے کہ ہم اس عربی زبان کو سیکھیں، اور الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اس سے دعا کرے کہ جب آپ اس قرآن تفسیر کلاس کو جب اٹینڈ کریں گے بالکل پابندی سے، تو انشاءاللہ جب آپ کا یہ سفر طے ہوگا، کمپلیٹ ہوگا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو قرآنی عربی پوری حاصل ہو گئی ہے الحمدللہ، پھر آپ کو اس قرآن پڑھنے میں لطف آئے گا۔ تو یہ عربی زبان جو ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو کیا ہے، ایک معجزہ دے کر بھیجا ہے کہ وہ اس وقت کے لیے تھا کہ وہ لوگ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے تھے، لیکن جو لوگ بعد میں آنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ بھی بہت سے معجزے دیے گئے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو کیا ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے کیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہوا تھا، اور پھر وہ جو جھاڑ کا تنا ہے، دا ٹرنک آف دا ٹری، وہ کس طرح سے وہ مطلب رویا تھا، آنسو بہا تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ معجزے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں دکھایا تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پھر کیا معجزہ ہوتا، تو ان کے لیے اللہ نے کیا ہے رہتی دنیا تک یہ معجزے کو دیا ہے، اور وہ ہے دا قرآن۔ دا قرآن از دا لیونگ میریکل۔ قرآن کی ہر آیت، ایوری ورس آف دا قرآن از مور پریشیس دین دا ہول ورلڈ اینڈ واٹ اٹ کنٹینس۔ قرآن کی ایک آیت اس پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے اس وقت کو کیا ہے قرآن کو سیکھنے میں لگائے، کیونکہ یہ بہت فتنے کا دور ہے اور وقت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو کیا ہے ہمارے اوقات کو سیریسلی لیں، اور ہم قرآن کی کیا ہے اس تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ۔ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے۔ اب یہ مدنی سورہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے اور البقرہ مدنی سورہ ہے۔ جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں انہیں ہم مکی سورہ کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں انہیں مدنی سورہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کیا ہے، یہ مکی مدنی سورہ کیا ہے، اس کا تھوڑا سا آپ کو جب تعارف دیا جائے گا تو آپ کو کیا ہے آئندہ قرآن جو ہے وہ مکی یا مدنی سوروں کی جب بات ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، جب وہ نبی بن گئے 40 سال کی عمر میں، تو ابتدا کے پہلے 13 سال جو ہے وہ آپ کے مکے میں گزرے، اور وہ جو ہے بہت ظلم و ستم والا دور تھا، اور ابتدا کے پہلے 3 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کیا، لوگوں کو اس حق کی طرف، اسلام کی طرف بلایا، وہ تو بہت سیکرٹلی تھا، وچ مینس دا فرسٹ 3 ایئرز ابتدا کے سیکرٹ دعویٰ تھا۔ اس کے بعد جب کچھ لوگ اس ظلم و ستم کو نہیں سہ سکے ابتدا میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ دوسری جگہ ہجرت کر کے جائے۔ سو ہجرت مینس ٹو مائگریٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جانا۔ تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اجازت دی، اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ یہ صرف کچھ کمزور لوگ نہیں تھے بلکہ کچھ اسٹرانگ انفلوئنشل لوگ بھی اس میں ہجرت کر گئے تھے، جیسے ام حبیبہ، جعفر بن ابی طالب، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ، زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، یہ سارے لوگ کیا ہے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب ان کا وہ بہت مشکل میں تھے اور جب ان کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، جب لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، تو انہوں نے اپنا رخ ایک اور کسی اور جگہ کی طرف موڑ لیا کہ میں یہ لوگ اگر میری بات نہیں مانتے تو میں کسی اور جگہ جا کے ان کو یہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر ان کو کیا ہے، وہاں جا کر ان کو بہت برا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، بہت ذلیل کر کے وہاں سے ان کو کیا ہے بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ جس قبیلے کی سپورٹ کے لیے وہ جاتے ہیں، وہ تو ان کے پیچھے کیا ہے گلی کے ان لڑکوں کو کیا ہے دوڑاتے ہیں کہ وہ ان کو پتھر مار کے وہاں سے نکال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کیا ہے پناہ لیتے ہیں، اور پھر وہاں بیٹھ کر ایک بہت جامع دعا کرتے ہیں، شکایت بھی صرف اللہ سے ہی کرتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین تحفہ عطا کرتا ہے. کیا دیتا ہے؟ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ مشکل آتی ہے، وہ اللہ کو اپنی شکایت جب اللہ کو پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ نے ان کو معراج پہ بلایا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سال تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت اہم سپورٹ تھا، آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، آپ کی جو زوج تھی، جو آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. مطلب کتنا ڈپریسنگ سال تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک تو اللہ نے آپ کو کیا ہے، جنت کی اور آسمانوں پر بلایا، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عطا کی جو ہم انشاءاللہ البقرہ میں ہی پڑھیں گے، کہ یہ اس سورے کے جو لاسٹ ورسز ہے وہ کہاں نازل ہوئے تھے؟ وہ اللہ نے آسمان پہ نازل کیا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ طائف کی طرف موڑا تھا، وہاں ہجرت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ دکھایا کہ میں تمہارے لیے ایک اور جگہ کا بندوبست کیا ہوں، اور وہ تھا مدینہ منورہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، وہ ہجرت کر کے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. اور جب وہ مدینہ تشریف لائے تو اب یہاں پر کیا ہے، 13 سال کے بعد جب وہ مدینہ میں آئے تو اب وہ ایک نئی ریاست، ایک نئے معاشرے، ایک نئے سوسائٹی کو کیا ہے، قائم کیا. اب ایک سوسائٹی کو when a society is established تو اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں، اس کے کچھ لاز ہوتے ہیں کہ کس طرح سے معاشرے کے اندر ہر چیز کا قانون کیسا ہو کہ that society will flourish. تو یہ چیزیں کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ مدنی دور میں. تو مدنی دور وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جب تشریف لائے تھے، تو جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے انہیں مدنی سورہ کہتے ہیں. اور مدنی صورتوں میں جو ابتدا کا سورہ تھا وہ تھا سورۃ البقرہ. اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن کا جو ہے اس کے ترتیب کے حساب سے سب سے the first سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے. یہ سورہ جو ہے یہ قرآن کی جو صورتیں ہے وہ جس ترتیب سے قرآن میں بیان کی گئی ہے ضروری نہیں کہ وہ اس طرح سے نازل ہوئی ہے. یہ البقرہ مدنی سورہ ہے which means ہجرت کے فوراً بعد اور نبوت کے 13 سال بعد یہ نازل ہوا ہے. اور یہ سورہ جو ہے قرآن کی سب سے لانگسٹ سورہ آف دا قرآن ہے، سب سے طویل سورہ ہے البقرہ. اور اس کو نازل ہونے میں آلموسٹ 10 سال لگے تھے which means کہ جب یہ سورہ نازل ہوا اکٹھا نازل نہیں ہوا تھا، کچھ آیتیں نازل ہوئے تھے، اس کے دوران کچھ دوسرے صورتیں بھی تھے جو نازل ہو رہے تھے، لیکن البقرہ کا نزول ہونے it took 10 long years. اور سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا it is the essence of قرآن، ہے نا. اور یہ جو سورہ ہے سورۃ البقرہ، اور بقرہ کے معنی ہے گائے. یہ جو سورہ ہے یہ البقرہ it gives you the essence of the teachings of قرآن. قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ اس کی کیا ہے، سمری بیان کرتا ہے. ابتدا میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ 3 قسم کے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ ساری انسانیت کا جو ڈویژن آف ہیومن بینگز ہے وہ 3 کیا قسم ہے، وہ اللہ کے اس میسج کو کس طرح سے لیتے ہیں، کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کی کیا کوالٹیز ہے. اس سورہ میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق، دا کریشن آف مین، اور پھر اللہ نے اس کو جو اونچا اور بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن کس طرح سے وہ شیطان جو تھا اس کے وسوسے میں آ کے پھر اس بلندی سے وہ نیچے گر گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت تھی، وہ کتاب تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو توبہ کا موقع دیا. اور پھر کیا ہے، یہ سورے میں وہ بھی چیز بیان ہوئے ہے کہ جو ایک قوم تھی، بنی اسرائیل تھی، ان کا جو طرز عمل تھا، اللہ نے ان کو ساری جہان میں فضیلتیں عطا کی تھی، کتاب دیا تھا، لیکن انہوں نے اس منصب کے ساتھ کیا کیا تھا. تو البقرہ کے فرسٹ ہاف، پہلے حصے میں ہم اس قوم کے بارے میں، ان کے سارے جو پریویلیجز اللہ نے ان کو دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، پھر ان کو اللہ نے اس منصب سے کیوں اور کیسے ہٹایا تھا، یہ ساری تفصیل ہم پڑھیں گے. اور پھر البقرہ کا جو سیکنڈ حصہ ہے، جب منصب کسی ایک سے چھین لیا جاتا ہے ایک گروپ سے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر کسی اور کو وہ منصب دیا جاتا ہے. اور پھر یہ منصب جو ہے یہ امت مسلمہ کو دیا گیا تھا. اور یہ ہم البقرہ کے سیکنڈ ہاف، دوسرے حصے میں اس کو کیا ہے پڑھیں گے کہ وہ جو تھے یہ امت مسلمہ، they were the leaders of mankind.
یہ وہ صحاباز کا دور تھا، ان کی کیا ذمہ داری تھی، ان کی کیا کوالٹیز تھی، ان کو کیوں یہ منصب عطا کیا گیا تھا، یہ اس منصب کو ملنے کے بعد ان کی کیا اب رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہے، وہ ساری چیز ہم اس کی تفصیل دا سیکنڈ ہاف آف البقرہ میں پڑھیں گے. یہ البقرہ جو ہے اس میں ہم بہت سے ڈفرنٹ ٹائپ آف قانون اور لاز بیان کرتا ہے، نماز سے ریلیٹڈ، صدقہ سے ریلیٹڈ، صبر کیا چیز ہے، کیسے کرے، کھانے کے بارے میں ہم کیا کھائے کیا پیے، پھر جو عورتوں کے بارے میں ان کا نکاح سے ریلیٹڈ، طلاق سے ریلیٹڈ، یتیموں کے ساتھ جہاد، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات ہم کیا ہے البقرہ میں ہی پڑھیں گے. اسی لیے وی کین کال دس سورہ ایون دا سورہ آف لاز، قانون اور احکام سے بھرا ہوا یہ سورہ ہے. اسی لیے یہ بھی چیز ہمیں اس بات سے کیا ہے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ اب معاشرہ قائم ہو چکا ہے، اور ایک معاشرے میں کیا ہے کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے، صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف چند عبادتیں اور سم ٹریڈیشنز کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی ان آل ایسپیکٹس آف لائف ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور قانون پہ کس طرح سے چلے. اس لیے یہ ساری ٹاپکس کو اس سورے میں کیا ہے کور کیا گیا ہے. اور اسی سورے میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ سب سے طویل سورہ ہے، قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اس سورے میں موجود ہے. البقرہ میں بہت بڑی بڑی آیتیں آپ پڑھیں گے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب اس قرآن کو جب پڑھیں گے، اس سورے کو پڑھیں گے، اللہ سے بار بار ہر دن یہ دعا کرے کہ اللہ آپ کو توفیق دے، استقامت کی توفیق دے، کہ جب آپ ان احکاموں کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سورے کو پڑھنے میں آپ کو بہت لطف اور مزہ آئے گا. اور پھر اس سورے میں ہی وہ قرآن کی سب سے عظیم آیت بھی موجود ہے، آیت الکرسی. تو ہم اور اس سورے کے جو آخر کی جو آیت ہے وہ آیت ہے کہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ نازل کیا تھا. تو اس انٹروڈکشن کے بعد ہم البقرہ کو شروع کرتے ہیں. اس سورے کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس سورے کی کچھ فضیلتوں پر غور کرتے ہیں. دا ورچیوز آف البقرہ. صحیح مسلم، نسائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے جہاں البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی، دا پیک آف قرآن از البقرہ. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک فوج ایک ایکسپیڈیشن کو بھیج رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اب سپہ سالار کمانڈر کو کیا ہے اس کو سلیکٹ کرنا تھا کہ اب اس میں سے کون کمانڈر ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہر ایک سے کہ تم میں کتنا قرآن یاد ہے. تو ہر شخص نے کہا کہ مجھے یہ قرآن کا اتنا حصہ یاد ہے، یہ حصہ یاد ہے. اس میں ایک شخص تھا جو بہت نوجوان تھا، ہی واز دا ینگسٹ مین ان دی آرمی، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ صورتیں آتے ہیں اور مجھے البقرہ بھی آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں البقرہ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے آتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس نوجوان کو اس آرمی کا کمانڈر بنایا ہے. سوچیں اس کی اہمیت کیسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو پڑھو اور اس کو کیا ہے اسٹک ٹو دا ٹیچنگز آف دا قرآن، کیونکہ قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا کیسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے از لائک اے بیگ آف مسک. اور پھر وہ کیا ہے کہ جس چیز میں یا جس بیگ میں وہ مسک ہے، جب اس کا جو منہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو کیا ہے سب جگہ پھیلتی ہے. اور پھر جو شخص جو اس قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، ہی ڈز ناٹ لرن اینڈ ہی از لیزی ٹو لرن، اس کی مثال مطلب اس کے ذہن میں ہے بٹ ہی ڈز ناٹ اسپریڈ اٹ ٹو ادرس. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ جو بیگ ہے آف مسک، اس کا منہ جو ہے وہ کھلا نہیں ہے بلکہ اٹ از ٹائٹلی کلوزڈ، وچ مینس دوسروں کو اس سے کوئی مہک یا اس کو فائدہ نہیں آتا ہے. سورہ البقرہ اور اس کے بعد کا جو سورہ ہے سورۃ آل عمران، اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن یہ 2 صورتیں کیا ہے جو جنتی ہے ان کے لیے کیا ہے، یا تو وہ بادل کی شکل ان دا فارم آف 2 کلاؤڈز
آئیں گے یا پھر پرندوں کی جھنڈ یا شکل میں آئیں گے, وچ مینس ان کو سایہ دیں گے, دے ول گیو شیڈ. اور یہ اس دن ہوگا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس سورے کو پڑھو, لرن دس سورہ, سورہ البقرہ, کیونکہ اس کے پڑھنے میں ہی دیر از بلیسنگ, اور اس کو اگنور کرنا, اس کو ترک کرنا از سورو ان دس, مطلب اس چیز کو چھوڑ دینا, یہ سورے کو نہیں پڑھنا یہ سوچ کے کہ یہ بہت لمبا ہے, یہ بہت طویل ہے, یہ بہت مشکل ہے, اس کو چھوڑنا کیا ہے, اس کو چھوڑنا ہمارے لیے کیا ہے, ایک بہت مزری کی بات ہے. اور پھر جو جادوگر ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. The magicians cannot resist this surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے لیٹرز آف دی عربک لینگویج ہے. الف لام اور میم, اسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں, وچ مینس ڈس جوائنٹڈ. اسے ہم ملا کر علم نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں, الف لام اور میم. اور قرآن میں ایسی بہت سی صورتیں ہیں, کچھ صورتیں ہیں یہاں پر 3 لیٹر سے یہ شروع ہوا ہے, کچھ صورتیں ہیں جو 4 لیٹرز 4 حروف سے شروع ہوتے ہیں جیسے الف لام میم صاد. کچھ صورتیں ہیں جو 5 حروف سے شروع ہوتے ہیں, کاف ہے یا عین صاد. کچھ صورتیں ہیں جو 2 حروف سے شروع ہوتے ہیں, یاسین حامیم. اور کچھ صورتیں ہیں جو ایک ہی حروف سے شروع ہوتے ہیں جیسے قاف نون. اور اس کی ٹوٹل جو تعداد ہے ان صورتوں کی جو حروف مقطعات ڈس جوائنٹڈ لیٹر سے شروع ہوتے ہیں, ان کی تعداد قرآن میں 29 ہے. مفسرین اس کے بہت سے معنی دیتے ہیں کہ اس حروف مقطعات کی کیا ہے, کیا معنی ہے, لیکن ہم ان سارے جو معنی ہے ان میں اس کی جو بہترین تفسیر, جیسے آپ کو ابھی بتایا گیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن خود بیان کرتا ہے. تو سورۃ آل عمران میں اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کچھ آیتوں کو محکمات نازل کیا ہے اور کچھ آیتوں کو متشابہہ نازل کیا. محکمات مطلب بیسک اینڈ فنڈامنٹل, وہ آیتیں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی, احکام سے ریلیٹڈ ہے. اور کچھ آیتیں جو ہے وہ متشابہات ہے, وچ مینس یہ جیسے غیب کی باتیں ہے, جنت اور دوزخ ہے, آخرت کا ہے, یہ ساری آیتیں متشابہات میں سے آتی ہے. اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھ ہے, وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. اور پھر اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ قرآن کا علم جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں اللہ تعالیٰ برابر حاصل دیتا ہے. تو جو اس کا علم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو ان میں سے کیا ہے والراسخون فی العلم, جو علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز, یہ قرآن جو مکمل پورا کا پورا ہے, چاہے وہ متشابہات ہے یا وہ محکمات ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم اس پہ پورا ایمان رکھتے ہیں. تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کی شروعات کچھ لیٹرز سے اللہ نے کیا ہے, الف لام میم ہے نا, دے آر میڈ اپ آف لیٹرز آف دی عربک لینگویج. یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں, یہ دی ارتھ از میڈ اپ آف ڈفرینٹ کمپوننٹس ہے نا. یہ جو دی ارتھ, یہ جو مٹی ہے وہ بہت سے ڈفرینٹ منرل سے بنی ہوئی ہے. ہم اس مٹی سے اس سے ہم کیا بنا سکتے ہیں, کچھ اینٹ بنا سکتے ہیں, کچھ عمارتیں بنا سکتے ہیں, کچھ سٹرکچرز بنا سکتے ہیں, مطلب بہت لمیٹڈ چیز بنا سکتے ہیں انہی کمپوننٹ سے. اسی کمپوننٹ سے, اسی مٹی سے اللہ انسان کو بناتا ہے. اللہ میکس لائف آؤٹ آف دیٹ ڈسٹ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن کی جو شروعات کیا ہے وہ الف لام میم سے کیا ہے, جو لیٹرز آف دی عربک لینگویج ہے. وچ مینس جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ کس سے بنا ہوا ہے, یہ کوئی ایسی زبان سے نہیں بنا ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے. یہ وہی زبان ہے, یہ عرب میں نازل ہوا تھا, لیکن ہر قسم کے لوگ کے لیے نازل ہوا تھا. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہ عربی تھے اور یہ عرب لوگ کے بیچ میں نازل ہوا تھا, تو جیسے یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا, اینڈ عربی زبان از میڈ اپ آف کیا ہے, لیٹرز آف دی عربک لینگویج. تو تم کیا ایسی کتاب لا سکتے ہو؟ قرآن کس سے بنی ہوئی ہے, لیٹرز آف دی عربک لینگویج. یہی لینگویج سے کیا ہے, اللہ نے کیا ہے, قرآن جیسی شے کو کیا ہے نازل کیا ہے.
اور وہ جو دور تھا وہ کون سا دور تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ شاعری کا دور تھا. اور یہ قرآن، یہ جو کلام ہے، یہ کوئی شاعر کا قول نہیں ہے، بلکہ ہم جب اس کو قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو اگر یہ قرآن جو ہے وہ کوئی شاعری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسا یہ قرآن ہے. اور قرآن میں ہی یہ 3 دفعہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہو سکے تو تم ایسی کتاب لے آ کر بتاؤ. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے کیا دعا کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ کیا ہے دکھا، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. تو اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت چاہتے ہو، یہ سیدھا راستہ ہے، لو پڑھو. کیا سیدھا راستہ ہے؟ الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک سیدھا راستہ ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھ لے کہ ایز ہیومن بینگز، انسان، ہم ہر چیز کا علم نہیں رکھیں گے. یہ ہر چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے دیٹ از لمیٹڈ، دیٹ از ناٹ پرفیکٹ. اور یہ جو ہے یہ قرآن کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کمپریہنشن ہے، یہ جو ہے اس کا کمپلیٹلی ہم اس کو نہیں جان سکتے. بیسک گائیڈنس قرآن سے ہر شخص حاصل کرے گا. جو شخص اس میں جتنا اپنا وقت، جتنی محنت، کوشش، صلاحیتیں لگائے گا، اسے اتنا قرآن سمجھ میں آئے گا. تو ہم پہلے ہی یہ چیز ابتدا سے ہی یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس قرآن کی ابتدا الف لام میم سے اس لیے کی ہے تاکہ ہیومن بینگز، انسان، یہ جان لے کہ دیر ول بی مینی تھنگس کہ جس کا تم کیا ہے سمجھ نہیں سکو گے. لیکن ہم اللہ پہ، اس کے باوجود کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اللہ پہ، اس کی کتاب پہ جو اس نے کیا ہے نازل کیا ہے، ہر چیز پہ ہم کیا ہے کل من عند ربنا. سورہ آل عمران میں جو راسخون فی العلم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا علم کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اس پہ کیا ہے پورا ایمان رکھتے ہیں. سو الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالکا کا مطلب ہے یہ، ذالکا کا مطلب عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، کسی دور کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے ہم ذالکا کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کتاب. تو یہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو قرآن جو ہے، جو اصل قرآن ہے، وہ کہاں موجود ہے؟ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ بتا رہا ہے ذالک، وہ الکتاب، مطلب وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک جو ہے یہ اس کو دیٹ کو ریفر کرتا ہے، وہ کتاب. اور یہ جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے. مطلب قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی، جیسے تورات تھی، انجیل تھی، اس قرآن میں اللہ نے یہ آخری کتاب کا اور ایک آخری نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے. تو جیسے اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو کتاب، وہ جو نبی آنے والا تھا، یہ وہی کتاب ہے کہ دس از دیٹ بک جس کا تم انتظار کر رہے تھے. ذالکہ عربی میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے کہ اس میں کیا ہے کوئی شک نہیں ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہدل للمتقین، ہدن ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. سب سے اہم چیز جو انسان کو ضروری ہے اس دنیا میں وہ ہے ہدایت. سورہ فاتحہ میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سے ہم نے دعا، سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جو مدد مانگتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اہم دعا جو ہے، یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ایسی سورہ ہے کہ پوری قرآن میں اس جیسی سورہ نہیں ہے. اور اس پورے سورے کے اندر جو سب سے اہم آیت ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے. وچ مینس دا موسٹ ورچوئس دعا کیا ہے؟ اللہ سے اگر کوئی چیز مانگنا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے، دا پرپز آف آور لائف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اور اس ہدایت کے بغیر ہم گمراہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اللہ کی عبادت کیا ہے کیسے کریں. اللہ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے.
یا ایھا الناس، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدورہم وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے. قرآن خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مطلب یہ قرآن کیا ہے، یہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ کیا ہے، اس میں شفا ہے، رحمت ہے، کس کے لیے، مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو سرکش قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کیا ہوگا، وہ خسارے میں ہوں گے. وہ اس بات پہ کیا ہے، اس قرآن کو نہیں مانیں گے، اور وہ اس ظلم میں کیا ہے، وہ آگے بڑھیں گے. تو لہٰذا قرآن جو ہے وہ کیا ہے، ہدایت ہے. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے، متقی کے لیے ہے. تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ہدایت ہے کس کے لیے، متقی کے لیے. اور ہدایت وہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور قرآن کے علاوہ کہیں اور سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہم اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے ڈیزائرز یا کوئی فلسفی سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ ہدایت صرف اور صرف قرآن اور سنت سے حاصل ہوتی ہے. قرآن ہمیں ہر چیز کا ڈیفینیشن بتاتا ہے. متقی کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے، شرک کا مطلب کیا ہے، ہر چیز کا ڈیفینیشن قرآن بیان کرتا ہے نا. ہم سوچتے ہیں کہ ظلم کرنے والا یا ظالم وہ ہے کہ جو کسی اور شخص پہ ظلم کرتا ہے. یہ ہمارا ڈیفینیشن آف ظلم ہے. لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. سو وی ٹیک آر ڈیفینیشنز فرام دا قرآن. اور یہ قرآن ان دی ایبسنس آف اے کلیئر نالج، اگر قرآن کا صحیح علم نہیں ہے تو پھر لوگ جہالت سے یا پھر اپنے جو ڈیزائرز ہے، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے تھاٹس کے مطابق یہ قرآن کو کیا ہے، when their source of knowledge is کیا ہے، is not the قرآن. تو پھر ان کے سورس آف نالج ہو سکتا ہے کوئی میڈیا ہے، their source of knowledge is some other intellectuals یا کوئی اور اسکالر. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، قرآن سے ہدایت اگر لینا ہے، قرآن کی ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ قرآن سے ہی مل سکتی ہے. ہدایت جو ہے، ہدایت دراصل کیا شے ہے، کیا چیز ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہر شخص کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی ہدایت جو ہے وہ ہر شخص کو بس ایسے ہی مل جاتی ہے. ہدایت بھی 4 لیولز کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ نے ہر شے کے اندر رکھا ہے، چاہے وہ کوئی پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی سورج ہو، چاند ہو، ہر چیز کے اندر. ایک بچہ جب ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کیا چیز اس کو بتاتی ہے کہ اب اس کو بھوک لگی ہے تو اس کو رونا ہے. یہ بھی ہدایت اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. یہ ایک بیسک لیول آف ہدایت اور گائیڈنس ہے جو اللہ نے ہر چیز کے اندر رکھا ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور پھر ہر چیز کو بنانے کے بعد اس کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی ہے. تو لہٰذا سورج کے اندر یہ ہدایت رکھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کب باہر نکلنا ہے، کب آنا ہے، کب ڈوبنا ہے. ہر جانور کے اندر، ہر پرندے کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے کیا ہے، ایک بیسک لیول آف گائیڈنس ہر انسان میں ہے. پھر دوسرا لیول آف گائیڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ انسان کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح اور غلط کی کیا ہے، پہچان دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جانوروں کو یہ چیز کی ہدایت نہیں ہے کہ ان کو یہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ نے یہ سیکنڈ لیول آف گائیڈنس انسان کے اندر رکھی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، وچ مینس یہ صرف معلومات ان کے اندر رکھی ہے. جب انسان صحیح پر عمل کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے اپنے آپ کو، تو یہ 3rd لیول آف گائیڈنس ہے. اور یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے کیا ہے، بچنے کی توفیق دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا ہے، وہ ہدایت دے گا، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے. دس از دا 3rd لیول آف گائیڈنس.
ایک اور لیول آف گائیڈنس ہے اور جو انبیاء کو اللہ نے دیا ہے, دا ہائیسٹ لیول آف گائیڈنس ہے نا. تو یہ 4 لیول آف گائیڈنس ہے. ہم اس ہدایت کو کیا ہے اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق, برائی سے کیا ہے بچنے کی توفیق دے. اور نیکی کرنے کی توفیق, برائی سے بچنے کی توفیق, یہ چیز ہم کہاں سے سیکھے, یہ عمل ہم کہاں سے سیکھے, یہ قرآن سے سیکھے. حضرت ابن عباس کی ڈیفینیشن متقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مومن کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں شرک نہیں کرتا ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ کیا ہے, یہ متقی شخص کا ڈیفینیشن حضرت ابن عباس دیتے ہیں. اور دیکھیے یہ جو ہے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہی اللہ سے کیا ہے ہم نے دعا مانگا تھا, اور دعا ہم نے سیدھے راستے کی مانگا تھا. لیکن اس سیدھے راستے کی ہدایت میں 2 اہم چیز ضروری ہے. یہ جاننا ہوگا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے. غلط راستہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس راستے پر چلے نہیں. جو سیدھے راستہ جاتا ہے اس راستے پہ چلنے والوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جو اس راستے سے بہکا ہوا ہے ان لوگوں کی کوالٹیز بھی معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اندر سے ان کوالٹیز کو, ان کمی اور کوتاہی کو کیا ہے اس کو دور کریں. اور پھر یہ کیا ہے کہ ہم یہ مزید اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقی کے لیے. اب جو متقی کا کیا ہے ڈیفینیشن اللہ بتاتا ہے آگے آیت میں کہ متقی کون ہے. دا ڈیفینیشن آف متقی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین وہ جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر, ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں کس کو, الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں, ومما اور مما وہ خرچ اور وہ جو رزقناہم جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے, ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہ پہلی کوالٹی ہے کس کی, متقی کی, کہ وہ ایمان رکھتے ہیں. کس پہ ایمان رکھتے ہیں, غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے, جنت, دوزخ, آخرت, جو قبر میں ہوگا, جو حشر میں ہوگا, یہ ساری چیزیں کیا ہے غیب کی ہے. اسی لیے اللہ نے الف لام میم سے شروع کیا کہ دیکھو یہ ساری غیب کی باتیں ہیں, تم نہیں جانو گے, تم نہیں سمجھو گے. کیوں نہیں سمجھو گے, کیونکہ آج اس غیب پر کیا ہے پردہ ہے, اور جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تو پھر وہ غیب کی باتیں بھی سمجھ میں آ جائے گی, ہے نا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پہلی چیز جو ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. اور قیامت کے دن جب لوگوں کو 2 گروہ میں تقسیم ہوگا, جنتی اور دوزخی, تو جو جنتی ہے ان سے کیا ہے پوچھا جائے گا کہ کیا تم سیٹسفائیڈ ہو یہ ساری جنت کی نعمتوں کو لے کر. تو وہ کہیں گے کہ اے رب ہم کیوں نہیں سیٹسفائیڈ رہے, ہمیں تو سب کچھ وہ سارا عیش و آرام جنت میں مل گیا ہے. تو پھر اللہ ان کو اس دن اپنا دیدار کرائے گا, اور یہ اس وجہ سے ہوگا. اللہ ان سے کہے گا کہ یہ تم غیب پر ایمان لاتے تھے. تو سوچئے کہ ہم آج کتنا اہم اور ضروری ہے کہ پہلی کوالٹی ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم غیب پر کیا ہے ایمان لائے. اس دنیا میں ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خواہش کی تھی کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو کیا ہوا, وہ تو کیا ہے ہی فینٹڈ, وہ بے ہوش ہو گئے تھے, کیونکہ وہ اس وقت وہ تیار نہیں تھے کہ وہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ہمیں آنکھیں دے گا کہ جو ہم اپنے رب کو کیا ہے وہ دیکھ سکیں گے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے. کیا ڈسکس کر رہے تھے, کس بات پہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم میں کیا ہے, ہم کون, ہو آر بیسٹ ان دیئر ڈیڈس, مطلب ہم کیسے, آر وی دا سپیریئر پیپل امنگ آل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے جو لوگ تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے. تو غیب یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کیا ہے آپ کے اوپر, آپ کی تعلیمات پر کیا ہے ایمان رکھتے ہیں. تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر, اور پھر کیا ہے ان کی اس سیکنڈ کوالٹی کیا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ کیا ہے یقیمہ, یقی کا مطلب وہ قائم کرتے ہیں,
قائم کرنا مینس ٹو اسٹیبلش. کیا اسٹیبلش کرتے ہیں, کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. یہ حکم جو ہے یہ قرآن میں, جیسے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا گا کہ قرآن کی کچھ آیتیں دوسری آیتیں اس کی وضاحت کرتی ہے, اور یہ نماز کو قائم کرنا, نماز کی جو ریلیٹڈ ورسز ہے 700 سے زیادہ ورسز قرآن میں آپ پڑھیں گے, اس کی اہمیت پتہ چلے گا. اور یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کو کبھی بھی جب قرآن میں نماز کا حکم آتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, بلکہ اس کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کہ ہم نماز کو قائم کرنا مطلب جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو اس میں خشوع ہو, وہ نماز جو ہو ہم اس کو سمجھ کر پڑھے. اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا قرآن کے, قرآن کو جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور وہی سورے ہم جب قرآن میں پڑھیں گے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی, اور وہ نماز کو قائم کرنا ہوگا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہم جب خشوع سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی ذہن میں خیال آتا ہے اور نماز شروع کرنے میں ہی جب ہم شروع کرتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اس وقت ہی ہمارے سارے جو خیالات آتے ہیں, نماز جیسے ہی شروع ہوتی ہے شیطان اپنا وار کرتا ہے نا, کہ وہ سارے خیالات آتے ہیں. اب کیسے خشوع لائے نماز میں؟ تو پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس خیال پر نہ غور کرے کہ اب ہم یہ خیال میں پڑ جائے کہ اب ہم اس وسوسے کو کیسا دور کریں, بلکہ یہ ہے کہ اپنی نماز کو ہم درست کرنے کے لیے کیا ہے, اس میں پوری کوشش کریں, نماز کے دوران میں نہیں, نماز سے باہر آ کے, کہ ہم سیکھیں کہ نماز کے احکام کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہے, اس کی سنتیں کیا ہے, اس کے مستحب, وہ کن چیزوں سے ہماری نماز کیا ہے خراب ہو جاتی ہے. یہ ساری چیز کی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ صرف قرآن سے ہی نہیں حاصل ہوتا ہے. دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو ہم نے تفسیر میں پڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ تفسیر کو بیان کرتی ہے, کہ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہمیں بتائے گی کہ ہم اپنی نماز میں کیسے خشوع پیدا کریں, اور پھر وہ نماز پھر ہمیں کیا ہے بہت بڑی کامیابی عطا کرے گی. اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور پھر ان کی دوسری کوالٹی, پہلی کوالٹی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور ان کی تیسری کوالٹی ہے کہ وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیں جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ سمجھ لے کہ خرچ کرنا صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے, صرف مال دولت نہیں ہے, اپنی وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنی ایبلٹیز, اپنا کام, ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں نعمت دیا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس میں سے کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ بھی جان لے کہ وہ ساری ہماری کمائی ہوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے, تو پھر وہ اس میں سے کیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور رزق میں یہ ساری چیز ہے, مال دولت, علم, بچے, ماں باپ, والدین, شوہر, بیوی, ساری چیز رزق میں شامل ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں کیا ہے دیا ہے. اب دیکھیں یہ جو ایمان کیا ہے, ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر کیا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور پھر وہ کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. اب ایک ایمان بالغیب ہے, اور پھر اس ایمان بالغیب کے ساتھ کیا شامل ہے, نماز شامل ہے, اور اس نماز کے ساتھ کیا ہے زکوٰۃ, مطلب صدقہ خیرات اور خرچ کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے. ان صرف ایک آیت کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں, اس پر غور کریں تو یہ ہمارے دین کا پورا سمری ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے, ایمان ہے, اور ایمان کیا ہے, ایمان بالغیب ہے. اور پھر کیا ہے, ایمان بالغیب کے بعد کیا ہے, ایمان جب اگر ہے دل میں تو پھر واٹ شوڈ اٹ میٹیریلائز, عمل کرے. ایمان اور پھر عمل, کیا عمل کرے, سب سے بہترین عمل کیا ہے, نماز ہے. اور ایمان اور عمل ہو گیا. اب کیا ہے تیسری اہم چیز ہمارے دین میں ہے, اور وہ ہے اخلاق, کیریکٹر, کردار. تو جب ہم اس کو خرچ کریں گے ہمارے روپے پیسے کو اور ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, تو پھر ہمارا دین کیا ہے مکمل ہوتا ہے. کتنی بہترین کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے بتاتا ہے کہ دیکھو تم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکو گے, لیکن جو بیسک اور فنڈامنٹل چیز ہے دین کی, اس کی تربیت اللہ ہماری ابتدا سے کرتا ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو ڈفرینٹ سورے ہے اس کی ہر آیت میں ایک ربط ہے, اس کی ہر سورے میں ایک کیا ہے ایک ربط ہے. اور جب ہم اس پورے قرآن کو مکمل پڑھیں گے تو وہ کچھ بہت تھوڑا سا ہمیں اس کا علم ہوگا کہ یہ سارا ربط کیا ہے. اور پھر قرآن ایسی شے تو نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو ایک بار پڑھیں, بلکہ بار بار اس قرآن کی کیا ہے تلاوت کریں. والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ اور الذین جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وہ اور ما جو انزل نازل کیا گیا، من سے قبل کا آپ سے پہلے، وہ اور بالآخرتی آخرت پر یوقنون یقین رکھتے ہیں، وہم اور وہ یوقنون اس پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اب جو اہم کوالٹی، تیسری کوالٹی ان کی بتائی گئی ہے کہ ایمان بالغیب کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے بعد، اب وہ کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اس پہ جو ہم نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ یہ قرآن جو نازل کیا ہے اس پہ ایمان رکھنا کیا ہے؟ یہ اہم کوالٹی ہے، کس کی؟ متقی کی۔ نہ صرف اس قرآن پر بلکہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتاب کو اللہ نے کیا ہے، تورات اور انجیل کو کن نبیوں پر نازل کیا تھا، لیکن ان کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی تھی، یہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ لہٰذا یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو کیا ہے، حاصل کریں، کیونکہ قرآن از دا بک آف ٹرو گائیڈنس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کتابوں پہ ایمان رکھنے کے بعد ان کی اہم کوالٹی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں، یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ بالغیب ہے، لیکن اس کو تو اللہ نے پہلی آیت میں کور ہو چکا تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ سب سے ان کی پہلی کوالٹی تھی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس چیز کو یہاں پہ سٹریس کیا گیا ہے کہ آخرت پر ان کا اب ایمان نہیں کہا گیا ہے بلکہ یقین کہا گیا ہے، کہ وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ آخرت کا یقین نہیں ہے، یہ بلیف پختہ نہیں ہے، ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ کہ یہ جو ہے، یہ زندگی کی جو حقیقت ہے، اس سے بڑی ایک اور حقیقت ہے، اور وہ ہے آخرت کی حقیقت۔ تو یہ آخرت پر جب کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ ہمیں سارے چیزوں کے ڈیفینیشنز بتاتا ہے کہ ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، گناہ کیا ہے، ڈس اوبیڈینس کیا ہے۔ اور آخرت کا یقین اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو اور کوئی چیز، کوئی شے جو ہے انسان کو برائی کرنے سے یا گناہ کرنے سے، کوئی کرائم کرنے سے نہیں روک سکتا ہے سوائے آخرت کا یقین۔ کہ یہ یقین کہ میرا رب مجھے کیا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ چیز جب انسان کے دل کے اندر پختہ ہوگی کہ مجھے ایک دن اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو کتاب دی جائے گی اپنی، کہ پڑھو تم اپنی کتاب، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ تو پھر بندے کو جب یہ پختہ یقین ہے، اب وہ اپنے معاملات کیسا کرے گا؟ اس کو پختہ یقین ہے کہ مجھے ایک دن اپنے سارے عمل کا جواب دینا ہے، اس کے معاملات، اس کی گفتگو، اس کا سپیچ، اس کے ایکشنز، اس کے ڈیلنگز، کیسے اپنے معاملات کو کیا ہے وہ ناپ تول کر وہ بات کرے گا، اپنی گفتگو کو، اور پھر کیسے اپنے معاملات کو کیا ہے درست کرے گا۔ تو ان ساری کوالٹیز کو بیان کرنے کے بعد، جن کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہو، اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک وہی لوگ، علی پر، خدن ہدایت، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اور اولئک وہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیاب ہے۔ مطلب وہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور وہی کامیاب ہے۔ تو دیکھیے، ہدایت اگر کوئی شخص ہدایت پر ہے تو پھر اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ لے، کیونکہ اگر کوئی ہدایت پر ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے رب کی وجہ سے، من ربہم اپنے رب کی وجہ سے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ، دیز آر دا پیپل، اولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ کیا ہے، کامیاب ہے۔ کہاں کامیاب ہے؟ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
کوئی شخص کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہے، ہر چیز ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ یہ کامیاب انسان وہی ہے جس کو نعمت ہدایت حاصل ہو۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ بار بار آپ اس اور آیت کو پڑھیں گے۔ آخرت کا جو یہ ایمان ہے اس پہ یقین رکھنا ہے، یہ صرف ابھی نہیں ہے بلکہ پورے قرآن بھرا پڑا ہے کہ آخرت کیا ہے، وہ جب قائم ہوگی تو وہ کیسی ہوگی، اور اس پہ ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے۔ اور ہر سورے میں آپ اس آیت کو ایک الگ شکل میں، اس کا سٹائل، اس کی کنٹینٹ، اس کا لینگویج، ہر آیت، ہر سورے میں آپ کیا ہے اس کو الگ پڑھیں گے۔ اور یہ ہے کہ قرآن صرف یہاں پہ اس چیز کو مینشن کرتا ہے کہ وہ آخرت پر کیا ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تھے متقی کی کوالٹیز۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے سیکنڈ ٹائپ آف ہیومن بینگ کی کوالٹی پڑھے کہ وہ کون ہے، یہ دیکھیں کہ یہ جو متقی کی کوالٹیز اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایمان لانا غیب پر، اور پھر نماز قائم کرنا، اس میں سے خرچ کرنا جو ہم نے انہیں دیا ہے، اور اس کتاب پر ایمان لانا، اس کے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی اس پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری چیزوں کو اکٹھا ماننا ہے۔ جیسے کہ دس از بلیف ان دس اینڈ دس اینڈ دس، اٹ از ناٹ بلیف ان دس اور دس۔ چاہے تو صرف ایک چیز پہ ایمان لائے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں لیکن کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آل آف دس اللہ تعالیٰ وہ کا استعمال ہوا ہے، وچ مینس اینڈ، ہر چیز کو کیا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اور یہ جو ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ جو انسانیت کو اللہ نے 3 ڈویژنز میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ تو پہلی ڈویژن تھی کہ متقی ہے، اور پھر دوسرے کون ہے؟ متقی وہ ہے کہ جو ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ، واٹ از دی اپوزٹ آف متقی؟ مطلب جو ان ساری چیزوں کو نہیں کرتا ہے، دی ایگزیکٹ اپوزٹ آف متقی کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اور اس کی آیت اور اس کی کوالٹی کیا ہے، اس آیت میں بیان کی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، کفر کرتے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ خواہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اونلی 1 آیت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کے بارے میں نازل کی۔ کن کے بارے میں؟ جو متقی کے اپوزٹ ہے، کہ اللہ نے بتایا کہ آپ وہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، آپ انہیں خبردار کرے، آپ انہیں بتائے، ڈرائے نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو کفر کرنے والے ہیں۔ اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن ہمیں ہر چیز کا ڈیفینیشن بتاتا ہے۔ کفر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا بھی ہوتا ہے، کفر کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کفر، جو کفر کرنے والا شخص ہے، اس کے بارے میں یہاں بتایا ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، کس کا؟ ہر وہ چیز، وہ ایمان نہیں رکھتا، کس پر؟ غیب پر۔ وہ نماز قائم نہیں کرتا ہے، وہ اب جو چیز اللہ نے جو رزق اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا قرآن پر، وہ ایمان نہیں رکھتا اس پہ جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کیا، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا۔ یہ ڈیفینیشن آف کافر ہے۔ تو یہ صرف ہم یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی فلاں شخص ہوگا، بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارا کہیں عمل ایسا تو نہیں ہے، ہم اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہم ان چیزوں میں سے خرچ نہیں کر رہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ قرآن نے ان کا ڈیفینیشن بتایا ہے کہ یہی لوگ کیا ہے، یہ کافر ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشنز کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں جب پڑھے تھے، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا کیا ہے، غضب ہے اور لعنت ہے۔ تو ہم یہ جانیں کہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کوالٹیز بھی کیا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر ان کی اہم کوالٹی وہ کیا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں، وہ ہر چیز کا کیا ہے، انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ آپ انہیں ڈرائے، انہیں خبردار کرے یا نہ کرے کہ وہ ہدایت کیا ہے، نہیں لائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے،
ہر شخص کو کیا ہے وہ آپ کے دل میں کیسی تڑپ تھی کہ ہر وہ شخص ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر ایک کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، میں نے جس کے لیے لکھ دیا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جو اس شخص کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے ان کو خبردار کیا، ان کو بتایا کہ اللہ کیوں ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا ہے، مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کی جو کوالٹی ہے اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، آپ ان کو ہدایت کیوں نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو کیا ہے، مہر لگا دیا ہے، ختمہ مہر لگایا اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دل پر، و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، و اور علی پر، ابصارہم ان کے آنکھیں، غشاوہ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، و اور لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر کیا ہے، مہر لگایا ہے، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے، غشاوہ پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کسی کے دل کو کب مہر لگاتا ہے؟ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ کیا ہے، وہ گناہ کسی ایک اور گناہ کو کیا ہے، دعوت دیتا ہے، اور پھر وہ گناہ ایک اور گناہ کو، اس طرح سے کہ جو گناہ ہے اس کے دل جو ہے وہ گناہ سے بھر جاتے ہیں۔ ہز ہارٹ از سراؤنڈیڈ آن آل سائڈس بائی سنس۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ شخص کیا ہے، نہ صرف یہ گناہ کرتا ہے بلکہ اس گناہ میں اس کو مزہ اور لطف بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اس کو وہ نہیں مٹاتا ہے، اس کی توبہ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ ڈاٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز کیا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ چاہے انہیں خبردار کرے، اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں خبردار کرے یا نہ کرے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو خبردار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈرائے جب وہ گناہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے گناہ کیا ہے، اب تم گناہ کرنے کے بعد اب تم جہنمی ہے، بلکہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اگر تم توبہ نہیں کرے، اللہ سے رجوع نہیں کرے، اور اس حالت میں اگر اس کی موت آ جائے تو پھر وہ انسان کیا ہے، وہ جہنمی ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو کیا ہے، خبردار کرے، ان کو فورس نہیں کرے، ان کو زبردستی نہیں کرے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خیرخواہی کا معاملہ کرے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اس دین الحق کی طرف کیا ہے، بلائے۔ آج انسانیت میں ہر شخص کیا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ ہر شخص کیا چاہتا ہے، وی وانٹ آور رائٹس، ہمیں اپنا حق چاہیے، اور اپنے حق کے لیے وہ لڑتا ہے۔ اور ایک بیسک ہیومن رائٹ، واٹ از دا بیسک ہیومن رائٹ؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر انسان کو کھانا، کپڑا اور شیلٹر، یہ 3 بیسک ہیومن نیڈز ہے، یہ اس کی ضرورتیں ہیں جو اس کو ملنا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے ایک بیسک ہیومن رائٹ یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے رب کو کیا ہے، پہچانے۔ دس از دا بیسک ہیومن رائٹ کہ وہ جانے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ جو لوگ ہیں، آپ ان کو خبردار کرے یا نہ کرے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کفر کرنے والے ہیں، وچ مینس وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اس حق کو اور ایمان کو وہ کیا ہے، ولفلی، جانتے بوجھتے ہوئے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کو کیا ہے، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریجیکٹ کرتے ہیں، جیسے جو یہود تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے، آپ کا انکار کیا تھا، اور اس تعصب کی وجہ سے کیا ہے، وہ انکار کیا تھا۔ اور کچھ لوگ اپنی جہالت میں کیا ہے، اپنی نادانی میں انکار کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ عذاب ہوگا اور ہم نہیں مانیں گے، وہ جہالت سے اس کا انکار کرتے تھے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ چیز سچ ہے، اگر یہ قیامت حق ہے، یہ عذاب حق ہے، تو پھر تم ہم پر پتھروں کی بارش کرو، ہم پر عذاب ابھی نازل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہیں لانے والا تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ہر گنہگار شخص کو موقع دیتا ہے کہ وہ کیا کرے، توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس گمراہی میں ہی رہتا ہے تو پھر اللہ اب اس کے دل کو کیا کرتا ہے، اس کو پتھر برسا کے اس کو ختم نہیں کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی سزا ہے کہ اللہ اس کے دل کو مہر لگا دیتا ہے۔ دس از دا ورسٹ پنشمنٹ کہ اللہ کسی کے دل کو کیا کرتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، اب اس دل میں کوئی ہدایت نہیں جا سکتی ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ اب وہ کیا ہے، جب وہ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، تو اللہ نے کیوں کرا، اللہ نے ان کے دلوں کو کیا ہے وہ گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے انسان کو کیا ہے اور گناہ کرنے پہ کیا ہے آمادہ کرتا ہے۔ تو جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو مٹانے میں تیزی کرے، کوئی تاخیر نہ کرے، ڈونٹ ڈیلے کہ ہم اس گناہ کو کس طرح سے مٹائے، اللہ سے رجوع کرے۔ اور یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ اللہ کس طرح سے، بار بار ہم قرآن میں یہ پڑھیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کس معنی میں، کن لوگوں کے ساتھ کیسے اللہ غفور الرحیم ہے، یہ ہم قرآن ہمیں واضح اور بیان کرے گا۔ اور پھر یہ کیا ہے، انسان گناہ، اللہ اس کے دل کو اس وقت مہر لگاتا ہے جب انسان گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا ہے۔ اہم چیز انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو کیا ہے اس کا جائزہ ہر وقت لے، اور یہ دل کے جو اوپننگز ہے، دل کے جو اوپننگز ہمارے کان، آنکھ، ہمارا ذہن ہے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لے اور ان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اب ہمارا دل کیا ہے، ہمارے دل پہ تالا لگ گیا ہے تو لہٰذا ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ بات بالکل قطعی جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ نے کہا کہ میں اس کے دل پہ مہر لگاتا ہوں، تو کیا اللہ نے اس شخص کے پیدائش سے ہی اس کے دل پہ مہر لگا دیا؟ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان لوگوں کے جو کفار تھے قریش کے، ان کے جب تلاوت کرتے تھے، یہ حق کی دعوت جب دیتے تھے، تو وہ خود یہ کہتے تھے کہ آپ جو چیز، جو نصیحت، جو ایڈوائز کرنے آئے ہیں، ہم وہ ساری چیز اپنے دل میں کیا ہے داخل ہونے نہیں دیں گے، ہمارے دلوں پہ غلاف لگا ہوا ہے، وی ڈونٹ نیڈ اینی مور ایڈوائز۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کے دل پہ مہر لگاتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو مہر لگاتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن اس سیدھے راستے پہ جبراً اللہ ہمیں نہیں چلاتا ہے۔ جو اس کی توفیق، جو اس ہدایت کو کیا ہے اس کی طلب رکھتا ہے، اللہ اس کو اس سیدھے راستے کی کیا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک قاعدے، ایک قانون کے مطابق بنایا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک بیسک ایلیمنٹ آف ہدایت اللہ نے کیا ہے رکھی ہے، اور یہ ہر شے کے اندر رکھا ہے کہ وہ اس ہدایت پر ہی چلتا ہے۔ لیکن جہاں انسان کا معاملہ آتا ہے تو اللہ نے اس کو ایک اور نعمت دی ہے، اینڈ دیٹ از دا پاور آف چوائس، کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں، کون سے راستے کو کیا ہے اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بس گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں ہر چیز حاصل ہو جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ نماز سے کیا ہے، نماز سے کامیابی ملتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ لیکن نماز بھی پڑھنے کے لیے آپ کو کیا ہے، نماز کی تیاری کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، اٹھ کے مسجد تک جانا ہوگا، نماز کے اوقات پہ اس وقت پہ پہنچنا ہوگا، اور پھر آپ کو وہ نماز ملے گی، اور پھر آپ نماز ادا کر سکیں گے۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں اپنی تنخواہ مل جائے تو کیا ہمیں ملے گی؟ کوئی محنت یا کوئی ایفرٹ، کوشش کرے بغیر۔ تو ہدایت کے لیے ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ہمیں بس ایسے ہی مل جائے گی؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن کوشش کیا کرنا ہوگا؟ کوشش ہمیں کرنا ہوگا، اور کتنی کوشش کرنا ہوگا، کب تک کوشش کرنا ہوگا؟ جتنی ہو سکے اتنی کوشش ہم ہر دن کریں، اور کب تک کریں؟ ہماری آخری وقت تک کریں۔ اپنے وقت کو قرآن کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، کتاب اللہ میں یہ اپنا پورا وقت لگا دے، قرآن اور حدیث اور نماز اور زکوٰۃ اور ساری چیزوں کی کیا ہے احکام کیا ہے، ان کو سیکھنے میں اپنا وقت لگا دے۔ اور یہ جو سیکھنا، دین کو ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ ہم اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کسی شخص کو اگر کوئی بھلائی یا کوئی خیر دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے that when Allah wants to give good to a person, he makes him comprehend the deen. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بہنوں، الحمدللہ آج جو ہے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 to 7 جو ہے ہم نے کمپلیٹ کی ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں علم جو ہے نا وہ ایک پرندے کی مانند ہوتا ہے، ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، برڈ کی طرح. تو اگر ہمیں برڈ کو اس علم کو قید کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لکھنا ہوگا. سبحان اللہ. تو جب بھی بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہو جو آپ کے سمجھنے میں آپ کو مدد کرے ہے نا، تو اگر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کا علم جو ہے محفوظ ہو جائے گا. وہ علم جو ایک پرندہ ہے وہ قید ہو جائے گا. اور ایک بات میں کہتی چلوں کہ دیکھیں جب بھی میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو پہلے جو ہے میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر لیا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے سیم آیت کا ورڈ انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، 3 جو لیٹرز ہیں الف لام میم، یہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع یعنی قطع کیے ہوئے، الگ کیے ہوئے. یہ حروف لکھنے میں ملا کر لکھے جاتے ہیں، بولنے میں الگ الگ بولے جاتے ہیں. ان کی اصل معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. آیت نمبر 2. ذالک یہ الکتاب کتاب، لا ریب، لا یعنی نہیں، ریب یعنی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیے ذالکا جو ہے اس کو یہاں پر یہ لکھا گیا ہے. ذالکا ایک اسم اشارہ ہے. جیسے ہم انگلش میں قریب کی چیز کو ہم دس کہتے ہیں، دور کی چیز کو دیٹ کہتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی یہ اور وہ ایسے لفظ ہیں موجود. تو یہ کے لیے جنرلی ہادہ استعمال ہوتا ہے اور وہ کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی معزز ہستی یا معزز چیز کے بارے میں پکارا جاتا ہے، اس کو اشارہ دیا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم دور کے اشارہ استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ کا معنی والے جو ورڈ ہے یعنی ذالکا وہ استعمال ہوتے ہیں. تو ذالکا جو ہے وہ اسم اشارہ دور کے لیے، بعید کے لیے ہے. لیکن کیونکہ ہم قرآن مجید کو، اور اشارہ جو ہے قرآن مجید کی طرف ہے، الکتاب کے بارے میں ہے، اس لیے ذالکا کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر الکتاب، الکتاب کتاب جو ہے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو لکھی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. لا پہلے پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ ہوا ہے یہ ورڈ. نہیں کے معنی میں آتا ہے ریب. دیکھیے ریب جو ہے نا یہ بھی جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے جو یہ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہے شک. ٹھیک ہے. اور اس کی جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را یا اور با. پھر آتا ہے ورڈ فی. اچھا، جو یہ فی جو ورڈ ہے نا یہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، فی سے اور ہی سے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور جو ہی جو لیٹر ہے اس کا معنی جو ہے اس یا وہ میں ہوتا ہے. تو فی ہی کا معنی ہو جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. ہدن. دیکھیے اب یہ واپس جو ہے نا ہدن جو ہے یہ ہم اہدنا میں پڑھ چکے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں یہ ورڈ آیا نا اہدنا، تو اس میں بھی کیا ہے معنی کیا ہے یہاں پر؟ ہدن یعنی ہدایت. ٹھیک ہے. تو رہنمائی کرنا. پھر للمتقین. دیکھیے اس میں جو سٹارٹنگ میں لام کے نیچے جو زیر ہے لی، یہ للہ میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے جائیں آپ کتنے جو ورڈز ہیں، جو لیٹرز ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو لی یعنی کے لیے، اور متقین. ٹھیک ہے. متقین جو ہے وہ جمع ہے متقی کی، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو، قاف اور یا. اپنی حفاظت کرنا، پرہیز کرنا، بہت احتیاط کرنا. دیکھیے یہ سب جو ہے نا اس کے معنی میں آتا ہے، اور یہ تقوی کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آیت نمبر 2 کمپلیٹ ہوئی. اب بڑھتے ہیں الذین. نیکسٹ آیت. الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وہ اور مما سے، مما میں من سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں.
اب آیت نمبر، یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں الذین جو ہے پہلے بھی ریپیٹ ہوا ہے نا سورۃ الفاتحہ میں، صراط الذین استعمال ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. یؤمنون ایمان لاتے ہیں. اچھا ایمان اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا جو روٹ ہے وہ حمزہ میم نون ہے. امن، جو ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، رائٹ. اس کے بعد بالغیب، یہاں جو بی استعمال ہوئی ہے یہ وہی بی ہے جو بسم اللہ کے ساتھ لگی ہے. ہاں، اس میں بھی بی کا معنی ساتھ کیا آتا ہے. اور غیب بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، چھپا ہوا، پوشیدہ، ہے نا غیب کا مطلب، اور جو ان چیز انسانوں کے 5 سینسز سے باہر ہو. پھر واو، واو کا معنی کیا ہے؟ و اور. یقیمون، یقیمون قائم کرتے ہیں. اچھا اردو میں لفظ قیام آپ نے تو پڑھا ہوگا نا، قیام ہونا، کھڑا ہونا. عربی میں اور ایک معنی ہوتا ہے ترجیح دینا. تو یقیمون کا کیا معنی ہے؟ قائم کرتے ہیں. الصلاۃ، نماز. دیکھیں صلاۃ کا جو لفظ ہے نا وہ نیا نہیں ہے. ہم اذان میں سنتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. پھر نمازوں کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الحاجات، صلاۃ الاستخارہ وغیرہ. تو الصلاۃ کا لفظی معنی جو ہے وہ پریئر ہوتا ہے. وہ کا معنی ہے اور. مما جو ہے وہ مین اور ماں سے بنا ہے، یعنی مین کا معنی ہے سے، ماں کا معنی ہے جو. رزقناہم، ٹھیک ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ آتا ہے را، زا اور قاف. رزق جو یہ لفظ ہے ہم نے اردو میں بھی اس کو عام استعمال کرتے ہیں. اس میں جو نا ہے نا، رزق کے بعد جو نا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہم ہے، ہا اور میم ہم، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو یا وہ، انہیں، ٹھیک ہے. تو رزقناہم، جو رزق ہم نے انہیں دیا. ینفقون، اس کا روٹ جو ہے نون، فا اور قاف ہے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. جب کسی چیز میں سرنگ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس میں جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے وہ اندر ٹھہرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر سرنگ میں ہم پانی ڈالیں گے، کچھ بھی کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو دوسرے سوراخ سے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. تو ینفقون کا معنی کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو مال ان کو ملتا ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو خرچ کرتے ہیں. واپس اب آیت نمبر ہم 4 کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اسٹارٹنگ میں ہے وہ اور. الذین، جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، و اور، ما جو، انزل نازل کیا گیا، من سے، قبلک آپ سے پہلے، و اور، بالآخرۃ آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. تو آیت نمبر 4 کی ورڈ انالیسس کرتے ہیں. دیکھیں والذین جو ہے یہ پھر سے ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یؤمنون بھی پہلے استعمال ہوا ہے آیت نمبر 3 میں، ٹھیک ہے. اچھا بیما، اس پر جو، انزلہ، انزلہ کا کیا معنی ہے؟ نازل کیا گیا. یہ نون زا لام سے بنا ہے. اور دیکھیں ہم کہتے ہیں نا نزلہ، اردو میں کہتے ہیں، یہ ہم بولتے ہیں نا نزلہ زکام ہو گیا، تو نزلہ بولتے ہیں تو اس میں بھی کچھ گرتا ہے ہماری ناک سے. تو انزلہ یعنی اتارنا، نازل کرنا، ٹھیک ہے. تو نازل کیا گیا. من، دیکھیں ابھی مین جو ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور اس کا معنی جو ہے نا وہ سے کے معنی میں آ رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے نا. تو اس پر بھی آپ فوکس کریں. پھر الیکا، الیکا جو ہے نا وہ 2 چیزوں سے بنا ہے، الا اور کا. الا کا مطلب ہے طرف، اور کاف جو ہے نا جس کے اوپر زبر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، یعنی آپ کا، ٹھیک ہے. تو الیکا کیا ہوگا؟ آپ کی طرف، ٹھیک ہے. اچھا اب جو آگے جو ورڈز آ رہے ہیں، وما انزل من، یہ جو کیا ہوا ہے پورا ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد قبلی کا، قبل ورڈ یوز ہوتا ہے اردو میں. قبل ہوتا ہے پہلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قاف جس کے اوپر جو زبر ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. تو قبلی کا، آپ سے پہلے. دیکھیے واو جو ہے وہ بھی کافی ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد واو ہے، اس کا معنی ہے اور. پھر آتا ہے بالآخرتی، ٹھیک ہے. تو بی بھی ریپیٹ ہوا ہے، آخرتی. آخرت کا جو ورڈ ہے وہ آخری، جو آخر میں آنے والی، آخرت کا لفظ جو ہے آخری سے ہے، آخر میں آنے والی. اور ہم وہ، یوقنون. دیکھیے یوقنون جو ہے وہ یا قاف نون سے ہے، یقین سے ملتا جلتا ہے. واضح اور ثابت ہونا، وہ چیز جو دل، عقل اور ارادے کو مسخر کر دے.
یعنی یقین اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل، عقل اور ارادے کو اپنے قابو میں لے لے، یعنی اپنے کنٹرول میں لے لے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 5، اولئک وہی لوگ، علی پر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم اپنا رب، و اولئک اور وہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیاب. چلیں ورڈ انالیسس کرتے ہیں آیت نمبر 5 کی. دیکھیں اولئک، اس کا کیا معنی ہے؟ وہی لوگ. اس کے بعد علی پر. دیکھیں ابھی الا ہم پڑھ چکے ہیں. الا میں کیا ہوتا ہے؟ الف کے نیچے زیر ہوتی ہے اور یہ ہے علی، عین کے اوپر زبر. تو الا کا معنی طرف ہوتا ہے اور یہاں پہ علی ہے اوپر، تو ہم اوپر بھی یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ پر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہدن، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. من ریپیٹ ہوا ہے. ربہم یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد وہ ریپیٹ ہوا ہے. اولئک بھی ریپیٹ ہوا ہے. ہم بھی ریپیٹ ہوا ہے. اب نیا ورڈ کیا ہے اس آیت میں؟ مفلحون. دیکھیں یہ مفلح کی جمع ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا لام ہا سے بنا ہے. فلح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا پھاڑنا. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. فلاح کا لفظ جو ہے فارمر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. تو فلاح یعنی فارمر کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے اور فصل کاٹتا ہے. تو کاٹنے پھاڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جو مکمل کامیابی ہو، یعنی دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 پر آتے ہیں. ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، خواہ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 6 کی ورڈ انالیسس کو ہم دیکھتے ہیں. ان بے شک. دیکھیں یہ قرآن مجید میں جو ہے بہت بار یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے اور یہ ایک نیا لفظ ہے. ٹھیک ہے. جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ نیا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ کبھی کبھی جو ہے انا بھی استعمال ہوتا ہے. بے شک کے لیے انا بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر الف کے نیچے جو ہے زیر ہے، لیکن کبھی کبھی الف کے اوپر زبر ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی بے شک میں ہی آتا ہے. الذین ریپیٹ ہے. اب کفروا نیا لفظ ہے، کا، فا اور را سے بنا ہے. کفر کا لفظ کا معنی ہوتا ہے چھپانا، حق کو چھپانا، انکار کرنا، سچائی کا انکار کرنا. تو یہاں پہ جو ہے کفروا کا کیا معنی ہے؟ کفر کیا. سواء برابر ہے. اردو میں آپ نے کبھی مساوی لفظ پڑھا ہے؟ مساوات کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جیسے، برابر. ٹھیک ہے نا. علیہم یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. اب یہاں پھر آتا ہے حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کا معنی یہاں پہ لکھا ہے خا، جبکہ یہ کیا ہے؟ حمزہ پہ جب زبر ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا میں بھی آتا ہے، لیکن کیونکہ انذرتہم کے بعد ام کا استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی یہاں پر خواب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. انذرتہم اس کا روٹ ہے نون دال را، نظرہ اس کا مطلب ہے ڈرانا. تو لیکن یہاں پر جو ڈرانا ہے اس کا مطلب خوف زدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ شفقت کے ساتھ خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وارن کرنا، کسی برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا. تو انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں. ام کا کیا معنی ہے؟ یا. جیسے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا اور کا، اسی طرح کا ورڈ ہے یہ. پھر آگے ہے لم. نہیں، لم کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. یہ بھی نیا لفظ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی نہیں کے لیے کوئی ورڈ استعمال ہوا ہے؟ ہاں صحیح کہا، لا. لا ولا الضالین میں لا جو استعمال ہوا ہے اس کا بھی معنی کیا ہے؟ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں تنذرہم. اس میں جو ہے بنیادی لفظ کون سے ہیں؟ اس میں بھی وہی ہیں، نون دال را. جس طرح کے انذرتہم میں ہے اسی طرح تنذرہم میں بھی اس کا روٹ ورب کیا ہے؟ نون دال را. یہ ایک ورڈ فارمیشن ہی ہے. اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون دال را ہے، بس اسے جو ہے فعل کی مختلف ڈائی میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو تنذرہم ڈرائیں انہیں. پھر ورڈ استعمال ہوا ہے لا، یہ بھی ریپیٹ ہے. یؤمنون یہ بھی ریپیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 6 کمپلیٹ ہوئی. آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. ختمہ مہر لگا دی اللہ علی پر،
قلوبہم ان کے دل، و علی اور پر، سمعہم ان کے کان، و اور علی پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوہ پردہ، و اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب، عظیم بڑا۔ نمبر 7 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں۔ خاتمہ کا لفظ اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا ہم، جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈھکن بند کر دیتے ہیں۔ تو ختمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی، سیل کر دی، بند کر دی۔ اللہ ریپیٹ ہے، علی ریپیٹ ہے، قلوبہم، قلوبہم اس میں جو قلب ہے وہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور قلوب کا سنگولر کیا ہے؟ قلب ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دل۔ تو قلب کا لفظی معنی ہے الٹ پلٹ ہونا، کیونکہ دل بھی جو ہے الٹ پلٹ ہوتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے قاف، لام اور با ہے۔ واو ریپیٹ ہے، علی ریپیٹ ہے، سمعہم، دیکھیں سمع، سماعت کو کہتے ہیں سین میم عین سے، سننے کی قوت، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے سماعت، ٹھیک ہے۔ تو سمعہم ان کے کان، و اور اعلیٰ پھر ریپیٹ ہے، ابصارہم، ابصار جو ہے وہ بصر کی جمع ہے، اور یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے ورڈ، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃن، غشاوہ کا لفظ جو ہے وہ غشی سے ہے۔ غشی کس کو کہتے ہیں؟ جب غش پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے کوئی انسان، تو کیا ہوتا ہے اس میں دماغ پر ایک طرف سے پردہ آ جاتا ہے، ایک طرح سے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل انسان نہیں رہتا، آنکھوں پر پردہ آتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، کانوں پر پردہ آتا ہے، سن نہیں سکتا، تو یہ غشاوہ یعنی پردہ۔ پھر وَلَهُمْ پھر سے ریپیٹ ہوا ہے، عذابٌ، ٹھیک ہے، عذاب اردو میں لفظ آتا ہے نا عذاب، بس وہی ہے۔ پھر عظیم، عظیم یعنی بہت بڑا، عظیم کا لفظ جو ہے وہ عین ذو میم سے ہے۔ عظم کہتے ہیں ہڈی کو، تو جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ہڈیوں کا ہوتا ہے۔ ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں انسان میں، ہے نا، تو اگر دل کا سائز دیکھیں، گردے کا سائز دیکھیں، آنکھوں کا سائز دیکھیں، تو اس کے مقابلے میں ہڈیوں کا سائز دیکھیں تو بڑی ہوتی ہے، تو اسی لفظ سے بنا ہے عظیم، ٹھیک ہے، بڑا۔ الحمدللہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ اور انالیسس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں میننگز کی طرف، انڈیویجول میننگز کی طرف۔ پہلا ورڈ جو ہے وہ لا ریب، شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انزل اتارا گیا، یوقنون وہ یقین کرتے ہیں، سواء برابر، انذرت تو نے ڈرایا یا تو ڈرائے، لم تنذر تو نے نہیں ڈرایا تو نہ ڈرائے، ختمہ مہر لگا دی، قلوب دل، قلب، سمع سماعت کان، ابصار آنکھیں، بصر، غشاوۃ پردہ، عظیم بڑا۔ تو یہ تھی انڈیویجول ورڈز کی جو میننگز ہیں وہ یہ تھے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کے سوال جواب پر۔ یہاں ہم جو ہے آیت نمبر 1 سے 5 تک جو ہے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سورہ کا نام البقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو جواب ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ البقرہ میں کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 یعنی 286 آیات ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن کی سب سے طویل سورہ کون سی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جن کو رسول اللہ نے شمس و قمر سے تشبیہ دی ہے؟ تو جواب ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ سوال نمبر 6، دنیا میں سب سے مظلوم کتاب قرآن پاک ہے جسے مسلمان بغیر سمجھے پڑھتا ہے، یہ کس مفکر اسلام کا قول ہے؟ جواب علامہ اقبال رحیم اللہ۔ سوال نمبر 7، سورۃ البقرہ مکی سورہ ہے یا مدنی؟ جواب
یہ مدنی سورہ ہے۔ نمبر 8، مکی اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی اور بعد میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، متقی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ سوال نمبر 10، متقین کی صفات بیان کریں۔ تو دیکھتے ہیں متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے اندر پیدا کریں یہ صفات۔ نمبر 1 کیا صفات ہے؟ نمبر 1 وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 قرآن اور اس کے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہیں اور الحمدللہ آج کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا یہ سیشن۔ ایک آخری بات کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی آپ کو کن ذہن کہے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ کہیں گے؟ چاہے انسان وہ پرفارم کرتا ہو اچھا ایگزام میں یا کہیں پر بھی اس کا جیسا بھی پروگریس ہو، اگر آپ کو کوئی کن ذہن کہے تو آپ اس کا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، بلکہ آپ برا مان لیں گے، بلکہ آپ چیلنج دے لیں گے کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن میری بہنوں، پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے؟ آپ کی ضرور یہ خیال میں تو آیا ہوگا، ہے نا؟ تو جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھیے اور پھر شروع کیجیے اپنی جو علم آپ جو پڑھیں گے، آپ جو لرن کریں گے۔ تو جب بھی آپ اپنا یہ لرن کر رہے ہیں، آپ سبق یاد کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا نہ بھولیں۔ پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ بیسک دعائیں ہیں علم حاصل کرنے کی۔ دیکھیے دنیاوی علم ہو یا دین کا علم ہو، دونوں کے لیے جو ہے یہ دعا بہت ہی پر اثر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو جانتے ہوں گے اس دعا کو۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی میری ان تمام بہنوں سے کہ دیکھیں لوگ سوچتے ہیں نا کہ ینگ ایج ہے، پڑھ لیتے ہیں تو دماغ بھی تیز ہوتا ہے بہت اور ایکٹیو ہوتا ہے۔ میری وہ بہنیں عمر ان کی جن کی زیادہ ہیں وہ بالکل بھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ بہت ساری جو ہے اولڈ لیڈیز ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ جو ہے اس کورس کو مکمل کیا ہے۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے یا ہماری سوچ ہے۔ دیکھیں عمر کی جب بڑھاپے تک بھی ہمارے جو دماغ کی جو خلیے ہیں نا وہ 3% ہی صرف جو ہے وہ مرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں جو ہے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اگر ہم بار بار جو ہے کسی چیز کو یاد کریں اس کو تو ہمارا جو ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے۔ تو بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی ہے۔ میری ان تمام بہنوں سے جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ بھی کوشش کریں اور بالکل بھی ہمت نہ ہاریں، اور اس درس کو آپ جب سن رہے ہیں تو فوراً جو ہے وہ انرول بھی کر لیں۔ جیسے ہی آپ انرول کریں گے آپ کا ارادہ جو ہے اس کورس کو کرنے کا وہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ نہیں پہلے 2-3 کلاسیں سنتے ہیں کیسا ہے، تو یہ نہ کریں، فوراً ارادہ کریں، اس پر ایکشن لیں فوراً۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے جتنے بھی ہمارے اس کورس کو سن رہے ہیں سبحان اللہ ان بہنوں نے انرول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کے وقت میں بے تحاشا برکت عطا کرے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔